وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی دو سجدوں کے درمیان کی دعا، اس کے متعلق پوچھا ہے۔ تو محترم بھائی، پہلی بات یہ کہ پہلی یہ جو دعا معروف ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ کئی کتابوں میں آتی ہے۔ سنن نبی داود کے اندر 850، جامع ترمذی میں 284، ابن ماجہ میں 898۔ اسی طرح جو ہے یہ جو ہے نا اور کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن سند اس کی ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ باقی یہ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی والی جو دعا ہے، یہ مطلق طور پہ سجدوں کے درمیان کا ذکر نہیں ہے، مطلق نماز میں پڑھنے کا ذکر صحیح مسلم میں آتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا بعض اہل علم کہتے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ صحیح مسلم میں دو سجدوں کے درمیان کا لفظ نہیں، وہ مطلق ہے نماز کے اندر پڑھنے کا، تو اس لیے یہ سند صحیح نہیں ہے۔ اور یہ دعا جو ہے کئی کتابوں کے اندر آتی ہے، مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر بھی یہ موجود ہے، تو سند اس کی صحیح نہیں ہے۔ حبیب بن ثابت کی تدلیس ہے اس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ دوسری دعا دو سجدوں کے درمیان، ربی اغفر لی ربی اغفر لی، ہاں جی، یہ ربی اغفر لی دو سجدوں کے درمیان پڑھنا، یہ صحیح سند سے ثابت ہے جی۔ یہ سنن ابی داود کے اندر 874 نمبر، ابن ماجہ میں 897، مسند احمد جلد 5 صفحہ 398 پر، اور مستدرک حاکم کے اندر جلد 1 صفحہ 271 اور نسائی وغیرہ میں بھی آتی ہے، تو یہ سند جو ہے نا یہ صحیح ہے۔ اور مشکات المصابیح کے اندر 901 نمبر پر یہ حدیث دیکھ لیں۔ تو اور بھی اس کے علاوہ بے شمار کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے موجود ہے، مثلا امام نسائی کی السنن الکبریٰ کے اندر 735 نمبر پر یہ موجود ہے کہ وَقَانَ یقول بین السجدتین ربی اغفر لی، یعنی یہ 2 دفعہ ربی اغفر لی پڑھنا یہ۔ اور جو امام نسائی کی سنن نسائی ہے اس میں 1145 نمبر پر یہ حدیث ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابوں کے اندر یہ روایت آتی ہے جی، تو لہذا پتہ چلتا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی والی دعا جو ہے یہ 2 دفعہ پڑھنا، یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ جو دوسری دعا معروف ہے اللہم اغفر لی ورحمنی والی، وہ ضعیف ہے دو سجدوں کے درمیان، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ ربی اغفر لی اس کو پڑھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔